محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا۔ امام اہل سنت کی بھائی حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ نعتیہ منقبت ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ حمد و صلوات کے بعد عزیزان محترم انتہائی مختصر سے وقت میں آج دو اہم موضوعات کو میں نے درس کرنا ہے۔ ایک موضوع جو میرا گزشتہ سے پیوستہ ہے، گزشتہ دو جمعوں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال اور ان کی فضائل و مناقب کے حوالے سے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حالیہ وقت میں جو کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عقیدت اور محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، بلا تمہید میں اپنا مدعا بیان کرنے لگا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سویم، داماد رسول، حافظ قرآن، جامع القرآن، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں گرفتار پیارے آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت میں وہ اظہار کیا کہ آج دنیا مثالیں تو قائم کر سکتی ہے، لیکن آج اگر ہم اس چیز پر عمل پیدا ہوتے تو ہمیں بھی صحابہ کے عشق رسول سے ایک جھلک مل جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری دعوت قبول فرمائیے، میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کا کھانا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ آج میرے گھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہے، آج میرے گھر رسول اللہ کی تشریف آوری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری دعوت قبول فرمائی ہے۔
دعوت کا جب ٹائم آتا ہے، کھانے کا جب ٹائم آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا چلو عثمان کے گھر آج دعوت ہے۔ آپ صحابہ کے جھرمٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر نگاہ ٹکائے ہوئے آپ کے قدموں کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، نگاہیں جھکائے ہوئے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ عثمان کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھتا آ رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے جو بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم گن رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ میں رسول اللہ کے قدم گن رہا ہوں۔ پوچھا گیا کس لیے؟ عرض کی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی، دعوت کی، میں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ نے اگر میری دعوت کو قبول فرما لیا تو آپ کے ہر قدم پر غلام آزاد کروں گا۔ ہم سے میلاد کا ثبوت ماننے والوں، اگر میلاد کے لنگر میں 1 یا 2 دیگیں پک جائیں، کافی لوگوں کو بڑا مروڑ اٹھتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کس طرح خرچے کر رہے ہیں، 2-4 لائٹیں اگر دیکھ لی یہ فضول خرچی ہے، یہ جا کے کسی غریب کو دے دیتے۔ پوچھتے نا عثمان غنی سے کہ عثمان تجھے یہ خیال نہیں آیا مدینے میں کوئی غریب نہ تھا کہ دولت جا کے غریب کے قدموں میں ڈال دیتے؟ حضرت عثمان نے جو ہمیں نظریہ دیا عزیزان محترم، بات ہے سمجھ کی، بات ہے عشق اور محبت کی۔ جنہوں نے صدق کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، انہوں نے آج تک کبھی ثبوت مانگا ہی نہیں ہے۔ ثبوت تو وہ مانگتے ہیں جو عقیدے کے کچے لوگ ہوتے ہیں، جو نظریے کے کچے لوگ ہوتے ہیں۔ ثبوت تو وہ مانگتے ہیں جنہوں نے دل و نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کی ہے، وہ اسی طرح رسول اللہ کے قدموں پر اپنی دولت نچھاور کرتے جاتے ہیں۔ اے عثمان غنی، قدم کس لیے گن رہے ہو؟ فرمایا کہ قدم اس لیے گن رہا ہوں آپ کے ہر قدم پر غلام آزاد کروں گا، اور حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دکھائے۔ اور صرف یہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ مسجد نبوی کی جگہ نمازیوں کے لیے تنگ پڑ رہی تھی، اس کی توسیع کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے زمین کی ضرورت تھی، کسی خریدار کی، کسی مالدار کی ضرورت تھی جو زمین کی پیمنٹ کرے، پیسے دے تاکہ زمین مسجد نبوی کے لیے خریدی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمیں یہ مسجد نبوی کے لیے فلاں جگہ چاہیے جو اس کے ساتھ والی ہے، کون ہے جو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرتے؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے جنت عطا کروں گا، اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جگہ میں خرید کر مسجد کے لیے وقف کرنے کو تیار ہوں۔ یوں ہی باتیں بنانا بہت آسان ہے، صحابہ کرام پر اعتراض کرنا بہت آسان ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ فتنوں کا دور ہے عزیزان محترم، ہر فتنہ جس کا رخ ہے یا صحابہ کرام کی طرف یا اہل بیت کی طرف یا اولیاء اللہ کی طرف یا خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج تو ہماری غیرت ایمانی اتنی کمزور ہو چکی ہے، ہمارے پاس وہ جواب نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم رشتہ داری عزیز اور اقربا پروانی میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے۔ اگر جواب دے دی تو برادری والا ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، رئیس معتبر ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے اس کا تو خیال کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر لوگ بھونکتے رہے، بکواس کرتے رہے، لیکن عزیزان محترم جرأت اتنی نہ ہو سکی کہ اس کا منہ بند کر سکے ہم۔ اور آج پھر حالت یہ بنی کہ ہر شخص نے ترازو اٹھا لیا ہے، بات
توڑ مروڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان اور کمال پر لائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی نے وہ زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف، صرف یہی نہیں، یہاں بھی حضرت عثمان غنی کو جنت عطا کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جتنے جمعے آئے، آپ ہر جمعے پر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ ہر جمعہ پر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ جتنی زندگی میں آپ کے جتنے جمعے آئے ہیں، اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیزان محترم، صرف اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان غنی نے اتنی دولت لٹائی، مال لٹایا، ملا کیا؟ آئیے قرآن مبارک کی آیت کریمہ جو خطبے میں نے تلاوت کی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جب عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ قربانی کا ایک جانور بھی ہے، ساتھ میں حفاظت کے لیے اس نے مسلمان تلوار اٹھایا کرتے تھے۔ آج تلوار رقص میں استعمال ہو رہی ہے، آج ڈانس میں استعمال ہو رہی ہے تلوار۔ اگر رقص میں اگر تم یہ تلواریں استعمال نہ کرتے، یہ تلوار کسی ہندو کے لیے اور اس منکر کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ یا اللہ کا انکاری ہوتا اور وہ اپنا نظریہ تم پر ٹھوسنا چاہتا، تو اس کے لیے یہ تلوار دکھا کر اسے بتا سکتے تھے کہ مسلمان یہ تلوار بھی رکھتے ہیں، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ تلواریں رقصوں میں استعمال ہوتی نہیں، عرب ڈانسوں میں استعمال کرتے رہے۔ پھر ہندو نے آج یہ چڑھائی کی کہ جس طرح ہو مسلمان کو ختم کرو، اس کی عزت لوٹو، اس کی جان کو، اس کے مال کو نقصان پہنچاؤ۔ آج کشمیری جس کرب میں گزر رہے ہیں، جس درد میں گزر رہے ہیں، عزیزان محترم وہ درد بیان کرنے سے باہر ہے۔ اگر عزیزان محترم ہم نے ذرا سا بھی محسوس کیا ہوتا، ہم اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا کہ جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ ہیں، آپ کو کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ تلواریں لے کر آ رہے ہیں مسلمان، یہاں پر حملہ کر دیں گے، لہذا ہم انہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، یہیں سے واپس چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی کو بنایا، کہیے سبحان اللہ۔ 1400 صحابہ کرام ہیں، منتخب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ آپ سفیر بن کر کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں کہ لوگوں ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، عمرہ کر کے ہم پرامن واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی ارادہ جنگ کا نہیں ہے، لڑائی کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی سے کفار مکہ نے کہا، بڑے بڑے جو رئیس، جو بڑے بڑے سردار، تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان، تو ہمارا رشتہ دار ہے، اپنا ہے، برادری کا ہے، تو آ چکا ہے، یہ بیت اللہ سامنے ہے، طواف کر لے، یہ صفا مروہ سامنے ہے، صفا مروہ کر لے، صحیح کر لے، مقام ابراہیم سامنے ہے، نوافل پڑھ لے، تجھے اجازت ہے، لیکن ہم تیرے نبی کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا، عزیزان محترم، فرمایا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے نہیں آئیں گے، عثمان کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا۔ عثمان کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک رسول اللہ نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پیچھے خبر مشہور ہوئی، افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ افواہ پھیلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، بات ذرا غور سے سننا کہ آج ہم یہ جو امن کا لوگ درس دیتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ صلح کلی لوگ، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی کی وہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، تمام صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام جمع ہو گئے، فرمایا آؤ بیعت کرو اس بات کی کہ ہم نے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا ہے،
موت کی بیعت میرے ہاتھ پہ کرو، کون کون تیار ہے؟ سارے صحابہ کرام نے ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب سے موت کی بیعت لی، خون عثمان کا بدلہ، ایک جان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ قربان ہونے کو تیار ہیں، مر مٹنے کو تیار ہیں، کیونکہ غیرت ایمانی زندہ تھی، کرب میں تھے، جیل میں تھے، بے دردی کا وہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ ہم کیسے یہ گزار کر سکتے ہیں کہ عثمان شہید ہو جائیں اور ہم زندہ ہو کر ان کی خبر سنتے رہیں۔ کشمیری مسلمان آج بھی درد میں مبتلا ہے، پکار رہا ہے کہ کون ہے ہماری مدد کرنے والا۔ عزیزان محترم، 56 اسلامی ملک تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ 56 اسلامی ممالک میں کیا صرف پاکستان رہ گیا تھا؟ میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہ یہ زندگی، یہ کرسی یہی رہ جائے گی۔ کام ایسا کر جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تمہارا ذکر کرتے رہے، چرچا کرتے رہے، ورنہ نام و نشان مٹ جائے گا۔ کرسی اترنے کے بعد کوئی تھوکنے والا نہیں ہوگا۔ جس طرح آج لوگ تھوکے جا رہے ہیں، جن کی کل بڑی عزتیں ہوا کرتی تھی، آج وہ ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہو، آج ان مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرو جو کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، دین زندہ باد۔ جو دین کے لیے کٹ رہا ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شہر سپی میں یا ملک پاکستان میں کسی ہندو کو کوئی تکلیف ہے، کھڑے ہو کر کوئی ایک مثال دے دے کہ کسی مسلمان نے اس کے مال پر حملہ کیا ہو، اس کی عزت پر حملہ کیا ہو، اس کی جان پر حملہ کیا ہے۔ بغیر تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت بھی کرتے رہے، وہاں ہماری بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، وہاں ہماری بہنیں کٹ رہی ہیں، جوانیاں لٹ رہی ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کب تک خاموش رہو گے؟ یاد رکھنا، مسلمانوں اگر غفلت میں سو رہے ہیں، یہ شیر جب جاگے تہس نہس معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں عوام سے بھی گزارش کر رہا ہوں، خدارا اپنی غفلت سے جاگو، بیدار ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہو۔ یہ سیوا ہمیں صحابہ کرام نے دیا کہ یا رسول اللہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو نبی ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک درد بھری آواز آتی ہے، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ درد بھری آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بچا لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آواز آ رہی ہے لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا، دیکھو کون آواز دے رہا ہے۔ جب آگے چل کر دیکھتے ہیں ایک ہرنی جو جال میں پھنسی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو پکار رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکاری نے مجھے شکار کر کے پھنسا دیا ہے، میرے 2 بچے ہیں جو دودھ سے کی پیاس سے بلک رہے ہوں گے، شدت سے بلک رہے ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس قید سے آزاد کر دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسے پنجرے سے اس جال سے آزاد کیا، ہرنی بھاگتی ہوئی گئی، اپنے بچوں کو دودھ بھی پلایا۔ یہاں شکاری آ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا شکار، فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نے آزاد کیا ہے، وہ واپس آ جائے گی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جال میں پھنسا ہوا شکار واپس آ جائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، ضرور واپس آئے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہرنی اپنے 2 بچوں سمیت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام وہ ہیں جو جانوروں پر بھی اتنا رحم کھاتے ہیں، ان کی درد کا بھی لبیک کہتے ہیں۔ ایک اونٹ روتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، مالک مجھے ذبح کرنے چاہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اونٹ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑی ہی دیر بعد مالک ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ فرمایا بیٹھو، مجھ سے سودا کرو، یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کہ آج مسلمان جو ایک جسم کی مانند تھے، کیا ہو گیا کہ برما میں مسلمان کرتا رہا، پکارتا رہا، درد ہم محسوس نہیں کر رہے، کشمیر میں لٹ رہا ہے،
اور لبیک کی آوازیں آ رہی ہے کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، وہ بوڑھا سید علی شاہ گیلانی جو بار بار پکار رہا ہے۔ مسلمانوں کب ہوش میں آؤ گے؟ جب ہماری یہ نوجوان لڑکیاں اٹھا کر اغوا کر کے لے جائیں گے، جب ان کے ساتھ ریپ ہونے لگے گا، جب ان کی عزتیں مسمار ہو جائیں گی، پھر ہوش میں آؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، یہ شکایت لے کر آیا ہے، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، ساری زندگی اس نے تیرا کام کیا، اب یہ وزن نہیں اٹھا سکتا، تم نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے ذبح کروں، لہٰذا میں تمہیں ذبح کرنے نہیں دوں گا، یہ اونٹ مجھے فروخت کرو، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو پھر میں اونٹ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ ہم اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو جانوروں پر بھی رحم کرے، ان کے درد میں جو بھرائی ہوئی آواز ہے اس کی بھی مدد کو تیار ہو جائے، تو پھر کیا وجہ ہے کشمیر کا مسلمان ماں بہن پکارتی رہیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں؟ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی اور ان کی سیرت نے ہمیں یہ بتایا مسلمان چاہے برما میں ہو تکلیف وہاں پہنچے جہاں درد محسوس ہوتا ہے، چاہے کشمیر میں ہو اگر وہ درد میں مبتلا ہے، تیرے اندر درد پیدا نہ ہوا تو سمجھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر، ابھی تو پکا مومن نہیں ہوا۔ تو عزیزان محترم دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ عزیزان محترم آج بعد نماز جمعہ یہاں سے آپ کی جامع مسجد الحبیب سے عظیم الشان یکجہتی کشمیر ریلی کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں تمام عاشقان رسول سے پرزور التماس کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کے درد کو سمجھتے ہوئے عزیزان محترم ہم صرف اتنا تو کر سکتے ہیں کہ باہر جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر انڈیا کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جب بھی وقت آیا ہماری جانیں حاضر ہیں۔ ابھی افواج پاکستان بارڈر پر موجود ہیں، انہوں نے جب بھی ہمیں پکارا ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم اپنے مسلمانوں پر قربان ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تو آپ تمام عاشقان رسول سے بزرگ التماس ہے کہ آپ تمام نے اس ریلی میں بھرپور شرکت کرنی ہے، کریں گے شرکت انشاءاللہ۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد یہاں سے ریلی کا آغاز ہوگا، وہاں ساکی چوک پر ایک مختصر مظاہرہ کیا جائے گا۔ تمام عاشقان رسول سے پرزور اپیل ہے کہ اس میں بھرپور شرکت فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج رات بعد نماز عشاء آپ کی اسی جامع مسجد الحبیب میں عظیم الشان سیدنا عثمان غنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مجھ سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد عمر کیف سے خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول سے التماس ہے کہ آپ اس کانفرنس میں بھی رات کو ضرور شرکت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت ہی پڑھی۔